السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میونسپلٹی کے سائبان تلے کام کرنے والے رضاکار مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے حاجیوں میں چھتریاں تقسیم کر رہے ہیں اور ان کا مقصد زائرین کو شدید گرمی اور دھوپ سے بچانے میں مدد دینا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مدینہ میونسپلٹی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سماج کے تعاون و اشتراک سے 63 سے زیادہ رضاکار خواتین و حضرات چھتریاں تقسیم کرنے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے بیرونی صحنوں اور آس پاس کے علاقے میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مدینہ میونسپلٹی نے حج شروع ہونے سے قبل بھی چھتریاں تقسیم کرائی تھی، جبکہ باہر سے حج پر آنے والے اسلام کا 5واں رکن مکمل کر چکے ہیں اور حج کے بعد مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک بار پھر چھتریاں تقسیم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 10,937 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان کے خلاف تفتیشی کارروائیاں 14 جولائی سے 20 جولائی تک کی گئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف چلائی گئی مہم متعدد سرکاری محکموں کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی چلا رہی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے 6,564 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ 2,852 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کے، جبکہ 1,521 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں آج کووڈ-19 کے 476 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وبائی مرض کے دوران مملکت میں کیسز کی کل تعداد 8,06,877 ہو گئی ہے۔ حکام نے کووڈ-19 سے متعلق ایک نئی اموات کی بھی تصدیق کی ہے، جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد 9,237 ہو گئی ہے۔ نئے انفیکشنز میں سے ریاض میں 129، جدہ میں 77، دمام میں 36 اور مکہ مکرمہ میں 22 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کئی دوسرے شہروں میں ہر ایک میں 20 سے کم نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ قدرتی نظاروں کے پسندیدہ افراد اور اس کی تلاش میں نکلنے والوں کی بڑی تعداد گرمیوں کی سرگرمیوں کی چھٹیوں کے لیے سعودی عرب کے قدرتی مناظر کا رخ کر رہے ہیں۔ صحرائی سفاری، اسکوبا ڈائیونگ، بائیکنگ اور پیراگلائڈنگ مملکت میں دستیاب تجربات کی وسیع رینج میں سے ہیں، جو نہ صرف بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ہے بلکہ وہ لوگ جو خیام کا انتخاب کرتے ہیں اور ٹور آپریٹرز ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کی کوششوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑوں کی سیر، بحر احمر میں غوطہ خوری کی مہمات اور خاص طور پر مقبول ثابت ہونے والے کیمپنگ ٹرپس کے ساتھ دلچسپ گھومنے پھرنے کی میزبانی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو 23 جولائی کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ ملک کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی صدر السیسی اور مصری وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ کو اس طرح کے 2 مبارکباد کے پیغام ارسال کیے ہیں۔ یوم انقلاب مصر میں ہر سال 23 جولائی 1952 سے جنرل محمد نجیب کی سربراہی میں فری آفیسرز نامی ایک گروپ کی فوجی بغاوت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مونکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر WHO نے عالمی ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ WHO نے بھی کیسز میں اضافے کے پیش نظر عام لوگوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ یہ خبر NDTV نے دی ہے۔ چند روز قبل ہندوستان کے شہر کیرل میں بھی مونکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ اس دوران ہندوستان کی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جس شخص میں مونکی پاکس کی علامت ہے وہ کچھ دن پہلے متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ اس کیس کے بعد ہی اس وائرس کا دوسرا کیس کیرلا میں بھی سامنے آیا۔ واضح ہے کہ کیرلا میں مونکی پاکس کا دوسرا مریض سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت پوری طرح چوکس تھی۔ اب تک دنیا کے 27 ممالک میں مونکی پاکس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان میں اب تک مونکی پاکس کے 2 کیسز پائے گئے۔ برطانوی وزارت عظمیٰ کی امیدوار لیز ٹرس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ جیت جاتی ہیں تو 2023 تک برطانیہ میں نافذ تمام یورپی یونین کے قوانین کو ختم کر دیں گی۔ سیکریٹری خارجہ ٹرس کا مقابلہ کنزرویٹو پارٹی کے 2 لاکھ ارکان کی عدالت میں دوڑ میں سابق وزیر خزانہ رشی سے ہے، جو ملک کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے موسم گرما میں ووٹ دیں گے۔ ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کی رکنیت کے لیے یورپ کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات انتہائی تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، جو عام طور پر وسیع آبادی کے مقابلے میں زیادہ یوروسیپٹک کے طور پر نمایاں ہیں۔ ٹرس، جس نے 2016 کے ریفرینڈم میں رہنے کی مہم چلائی تھی لیکن اب اسے جانسن کی بریکسٹ کے حامی پوزیشن کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یورپی یونین کے باقی تمام قوانین کو قانون کی کتابوں سے ہٹا دیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بحر اسود کی بندرگاہ اوڈیسا پر روسی حملوں کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے سدرن آپریشنل کمانڈ کی جانب سے روسی فوج کی جانب سے بحر اسود میں
ओडिशा की बंदरगाह को 4 मिसाइलों से निशाना बनाने की इत्तला के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बयान जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आज यूक्रेन की बंदरगाह पर हुए हमलों की शदीद मजम्मत की है। मुआहदे के फरीकीन ने कल आलमी सतह पर यूक्रेनी अनाज और दीगर तमाम मुतल्लिक़ा मसनूआत की आलमी मंडियों में महफूज तरसील को यकीनी बनाने के लिए वादे किए थे। मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 300 किलोमीटर की मसाफत के हामिल मिसाइल फराहम नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलियन ने अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में मुनक़िदा एस्पेन सिक्योरिटी फोरम से खिताब किया। यूक्रेन के बारे में जायजा पेश करते हुए सल्वन ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को तौक़्क़े थी कि रूसी फ़ौज जंग में काफ़ी मौसर साबित होगी, लेकिन रूस जंग में अपने बहुत से अहदाफ हासिल करने से कासिर रहा है। पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाले खुराक के बहरान को तुर्की ने हल कर दिया। कल रूस और यूक्रेन के फरीकीन ने इस्तांबुल में अनाज की तरसील के मुआहदों पर दस्तखत किए। कलीदी दस्तखतों के बाद आलमी बरादरी की जानिब से एक के बाद दीगर बयानात सामने आ रहे हैं। शुमाली क़ब्रसी तुर्क जमहूरिया के सदर एरसन तातार ने कहा कि यह मुआहदा सदर रजब तैयब एर्दोगान की अजीम कोशिशों, इसरार और अज़्म का मरहून मिन्नत है। यह मुआहदा इस बहरान से मुतासिर तमाम तर ममालिक के लिए करीबी दिलचस्पी का हामिल एक मामला है। अमेरिका ने भी इन मुआहदों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की हमसे तौक़े ना रखी जाए, बहुत हो गया। हफ्ते को अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। वाज़ेह के इससे क़ब्ल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबे पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकते हुए इनकी उबूरी हैसियत बहाल करने का मुख्तसर फैसला सुनाया था। चीन और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तामीर हुए अरबों डॉलर की इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले दीगर ममालिक को मदऊ किया है और कहा है कि यह बाहमी ताउन के लिए एक खुला और जामे फोरम है। 2013 में शुरू हुई ये इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की गोदर बंदरगाह को चीन के इलाके सेंगियांग में वाक़ काशगर से मिलाने जा रही है। इसके ज़रिए दोनों ममालिक तोनाई, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में ताउन करेंगे। सीपेक के बैनुल-अक़वामी ताउन और राब्ताकारी के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास गुज़िश्ता रोज़ वर्चुअल मीडियम के ज़रिए मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा बनने के लिए दिलचस्पी रखने वाले दीगर ममालिक को मदऊ किया।